اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوسٹیں دیکھ رہا تھا، ایک بندہ حیرت سے پوچھ رہا ہے، اور کتنی زبردست حیرت ہے اس بات پہ کہ کیا اس گروپ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بیان کرنا جہاد ہے۔ حیرت ہے اس بات پہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب الاحترام ساتھیوں، صاحب ایمان اور صاحب فکر لوگوں، کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ ہم اپنے پیغمبر کی بات کے اوپر بھی حیرت کا اظہار کریں؟ یہ تو ایمان کا مرکز اور منبع اور سرچشمہ ایمان ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ہر انسان کو زندگی ملی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ مقصد ہے۔ ہمیں انرجی ملے، توانائی ملے، ہماری زندگی برقرار رہے۔ کیوں رہے؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد در مقصد، کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں ہوتا۔ بچہ بھی جب کھیلتا ہے کھلونوں کے ساتھ، اس کو شعور بھی نہیں ہوتا، اس کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ وہ دل بستگی کر رہا ہوتا ہے، وہ خوش کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا چلیں، ٹائم ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے تو ٹائم کلنگ کرنا بھی ایک مقصد ہو گیا نا۔ اس کا وقت گزرنا، اس نے وقت گزارنا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرے؟ اس کے سامنے کوئی بلند مقصد نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ کوئی کام بلا مقصد نہیں ہوتا دنیا میں۔ ہم نے گروپ کیوں بنایا؟ کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ لوگ خیرات کیوں کرتے ہیں جی؟ تاکہ جی ہمارے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں۔ کیوں لکھی جائیں؟ ہمیں جنت ملے۔ کیوں جنت ملے؟ کیا یہ حق ہے تمہارا؟ کیا یہ منزل ہے تمہاری؟ سوچیں ذرا، کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے ہمارا؟ انسان کا، مسلمان کا، وہ ہماری جسے ہم منزل کہتے ہیں نا، اس کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں نصب العین کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو لفظ نصب العین ایسے ہی بنا لیا ہوا ہے۔ ہمارا نصب العین کیا ہے؟ ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے، جہاں ہم نے پہنچنا ہے، جہاں ہم نے جانا ہے، جو ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جس کو ہم نصب العین کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں ذرا اس پہ کہ ہمارا مقصد، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ جو نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، جو مراحل طے کیے جائیں، وہ نصاب ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر کو حکم ہوا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ میرے پیغمبر، آپ نے جدوجہد کر لی، آپ نے کوشش کر لی، آپ نے سارے کام کر لیے، آپ نے ٹارگٹ اچیو کر لیا، آپ کا جو مشن ہم نے دنیا میں آپ کو دیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا، اسلام پھیل گیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، اب آپ فارغ ہو گئے۔ ہم نے تو ترجمہ کر دیا فَانْصَبْ، اب آپ قربانی دیں، جبکہ مقصد تھا کہ اب آپ نصاب شروع کریں۔ میرا تو نصاب شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب میں نے سارے کام کر لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نصاب کا لفظ بولا جاتا ہے کتابوں کے لیے کہ جی ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو نصاب ہے ہی نہیں۔ نصاب ہوتا ہے جو آپ کو قائم دائم کر دے، جو آپ کو وجود بخش دے، نصب کر دے، جو آپ کو نصب کا مطلب گاڑنا بھی ہوتا ہے، جو آپ کو مستحکم کر دے، جو آپ کو مضبوط بنا دے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد خلافت کا نظام قائم کرنا، نظام حکومت چلانا۔ کیوں چلانا؟ تاکہ امن ہو۔ وہ پھر مقصد تو نہ رہا، وہ تو کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ پھر کیا مقصد ہے؟ اور جنت کا حصول۔ جنت تو اعمال کا انعام ہے، وہ تو آپ اعمال کریں گے مل جائے گی، وہ تو مقصد نہ ہوا، وہ تو آپ کو انعام ہو گیا۔ جہنم سے بچنا، آپ نیک کام کریں جہنم سے بچ جائیں گے، یہ مقصد ہوا؟ یہ تو اس کے
انعام اور کی اعمال کی جزا سزا ہو گئی، مقصد کیا ہے آپ کا؟ اللہ کی رضا، کیوں اللہ کی رضا؟ اللہ کو کیوں راضی کرنا ہے؟ اب دیکھیں قرآن کے الفاظ کیا ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیں میری صلات، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، یہ سب للہ، اللہ کے لیے۔ تو ہم گویا ہمارا مقصد ہو گیا اللہ، ہمارا نصب العین ہو گیا اللہ۔ تو کیا اللہ سے وصال کرنا ہے؟ اللہ جب حکم دیتا ہے تو حکم اپنی ذات کے ساتھ خارجی طور پہ دوسرے کو ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ہونے کا اظہار ہیں، ہم اللہ کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم اس کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتے، جیسا کہ اہل تصوف نے یا وحدت الوجودیوں نے یا باقی جتنے بھی دنیا میں ریلیجن ہیں، سب نے یہ کہا کہ ہم اس کی وجود کا حصہ تھے، جو ہم دلدل میں آ کے پھنس گئے ہیں، اب اس دلدل سے نکل کر اس سے وصال کرنا ہمارا مقصد ہے۔ نہیں، اپنی ذات کی تعمیر کرنی تاکہ اس کے ہونے کا اظہار ہو، اس کی خالقیت، اس کی بدیعت کا اظہار ہو۔ ہم اللہ کی ذات کا اظہار ہیں، اس کے ہم خلافت اس نے ہمیں بخشی ہوئی ہے۔ تو ہمارا نصب العین ہے اللہ، اللہ کی ذات، اللہ نہ کوئی اور چیز کی نسبت نہ دو۔ اب جس چیز جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، جو ہماری منزل ہوتی ہے، اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، تو گویا ہمیں اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ اب آئیے، اب اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اگر آپ کو اللہ آپ کا نصب العین ہے، اللہ کی ذات آپ کا ٹارگٹ ہے، اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں، تو پھر تابعداری میری کریں، اتباع میری کریں۔ تو گویا میرا ٹارگٹ تو اللہ، اس کے ٹارگٹ تک پہنچنے کا ذریعہ، اس کا واسطہ، اس کی سارا سلسلہ، اس کا ذریعہ، اس کے حاصل کرنے کی جو ساری مرکز، وہ میرے پیغمبر کی ذات ہو گئی۔ تو اب آئیے اس ذات کے اوپر سر، اس کے در پہ جبین نیاز جھکائیے۔ کس کے در پہ؟ جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جن سے منسوب ہر ذرہ رچ کے وادی سینہ بن جاتا ہے، جن سے منسوب ہر شے محاسن ظاہری و باطنی کا معیار قرار پاتی ہے۔ تو میرا ٹارگٹ تو اللہ تھا، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ان کی زبان مبارک سے، زبان قدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ میں تو اپنی منزل سے ہٹ جاؤں گا، میرا تو نصب العین ختم ہو جائے گا، میرا تو جینا مرنا حرام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں بقا چاہتا ہوں، میں ارتقاء چاہتا ہوں، میں اپنی منزل حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اسے در مصطفیٰ پہ جھکنا ہوگا۔ ان کی ذات گرامی سے عشق و محبت کے جوت جگانے ہوں گے، ان کے در پہ جھکنا ہوگا، ان کے نام دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے فرشتے، میرے ملائکہ تو ان کے ساتھ ہیں، تم بھی ان کے ساتھ دو، تم بھی ان کو صلات بھیجو۔ اب صرف صلات بھیجنی ہوتی ہے، وسلموا تسلیما۔ میرے پیغمبر نے جو خط لکھے تھے کیسر و کسریٰ کو، اس کا پہلا لفظ تھا اسلم تسلیم، مان لو بچ جاؤ گے، اطاعت کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پیغمبر کو کے اوپر تم سلام بھیجو، صرف بھیجتے رہو، لفظ بولتے رہو، نہیں، اس طرح وسلموا تسلیما، تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، مانو جس طرح ماننے کا حق ہے، ان کے سامنے سر جھکاؤ جس طرح سر جھکانے کا حق ہے، ان کے آگے اس طرح سے سر تسلیم خم کرو جس طرح کرنا چاہیے، ان کے اوپر اسلام ان کے ساتھ اس طرح سے محبت رکھو جیسے محبت کرنی چاہیے، بچ جاؤ گے اگر در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ گے۔ عشق مصطفیٰ میری جان ہے، عشق مصطفیٰ میری روح ہے، عشق مصطفیٰ میرے ٹارگٹ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے دوستو، میرے ذات پیغمبر کو اس طرح سے ہلکا نہ لیا کرو، اس طرح سے بات نہ کی کرو کہ ہم ان کی حدیث بیان نہیں کر سکتے، یا بیان کریں تو حیرت ہوتی ہے، ارے یار ان کی ہی باتیں تو کرنی ہیں، ان کی باتیں کریں گے
تو پتہ چلے گا زندگی کیا ہے۔ ذرا ان کی محفل میں بیٹھ کر تو دیکھو، آپ کو پتہ چلے زندگی کیا ہے۔ ہاں، جب وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میری زندگی کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، کانا خلقہ القرآن، تو پھر مجھے قرآن پہ آنا ہوگا، مجھے قرآن کے سامنے جھکنا ہوگا۔ قرآن مجھے بتائے گا ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ قرآن کریم بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آئیے آج کے بعد قرآن کو ہم عشق مصطفیٰ کے جذبے کے ساتھ لیس ہو کر پڑھیں۔ اب محبت مصطفیٰ ذہن سینے میں جگا کر ہم قرآن کے اوپر آئیں اور قرآن کے اوپر غور کریں، قرآن کے اوپر تدبر کریں، اس کی تعلیمات کو اپنائیں، اس کو ہم سامنے رکھیں۔ باقی ان کو سمجھنے کے لیے میرے پیغمبر نے جو جو فرمایا اس کو مد نظر رکھیں۔ جو ان کے نام سے منسوب روایات ہیں ان کو جھٹک دینے کی بجائے ان کے اندر بکھرے ہوئے موتیوں کو سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے۔ بات پھر لمبی ہو گئی، میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا۔ اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی غلط بات کہہ گیا ہوں تو میں معذرت چاہوں گا۔ میرا خیال تھا، السلام علیکم، میرا خیال ہے کہ ثواب پہ کچھ 2-4 لمحوں کی گفتگو ہو جائے۔ عربی زبان میں کسی چیز کا لوٹ کر آ جانا، کسی حوض کا اس طرح لبالب بھرے رہنا کہ جتنا پانی اس میں سے نکلے اتنا ہی اس میں واپس آتا رہے، اسے ساب کہتے ہیں۔ استصاب کے معنی ریسٹوریشن کے ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ انویسٹ کرتے ہیں اس کی ریٹرن کو ثواب کہا جاتا ہے۔ مال، وقت، توانائی صرف کرنے کا نتیجہ سرفرازی اور برتری ہوتا ہے، یہ اس خرچ کا ثواب ہے۔ سیر کرنے کا نتیجہ آپ کی صحت کی بحالی، تندرستی اور توانا جسم ہوتا ہے، یہ سیر کرنے کا ثواب ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں یا عربی زبان میں جو کچھ آپ اعمال حسنہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ ثواب کہلاتے ہیں۔ 28 نمبر سورت 80 نمبر آیت، ثواب اللہ خیر لمن آمن و عمل صالحا۔ جس نے اس نظام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد صلاحیت بخش کام کیے، اس کے لیے اس نظام کے نتائج بڑے خوشگوار ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا۔ قرآن کریم کی سورت آل عمران کی 148 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے ثواب اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں تو اچھا ثواب ہوگا۔ پھر آگے لکھا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے اعمال کرنے والوں کو، اعمال حسنہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اعمال کا ثواب اور آخرت میں بھی اعمال کا ثواب۔ اگلی سورت نساء کی 134 نمبر آیت ہے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ جس بندے کا ارادہ ہو اس دنیا کے ثواب کو حاصل کرنے کا تو یاد رکھے وہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے۔ یہی بات 144 نمبر آیت میں، سورت آل عمران کی آیت 144 میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ 83/36 میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار کو وہی کچھ ملے گا جس کا وہ فعل کریں گے، جس کا وہ کام کریں گے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ گویا ثواب کا لفظ صرف اچھے اعمال کے لیے نہیں ہوتا، ہر عمل کے لیے ثواب کا جو نتیجہ نکلتا ہے، برا نتیجہ برا ثواب، اچھا نتیجہ اچھا ثواب۔ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 60 میں بھی یہی بات ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ جناب جو بھی آپ اعمال کریں گے اس کا نتیجہ جو نکلے گا اس کا نام ثواب ہے۔ برے جو باقیات صالحات ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، ان سب کا نتیجہ ثواب ہوتا ہے۔ المال والبنون، یہ 18 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 46 ہے کہ جو مال ہے اور بیٹے ہیں یہ زینت ہے کہ حیات دنیا کی، اور باقیات صالحات جو ہوتی ہیں
یہ خیر ہوتی ہیں عند رب کا، رب کے نزدیک، اور یہ ثوابم و خیرم عملا، یہ ثواب بھی ہوتا ہے، اچھا عمل، اچھا جناب کام ہوتا ہے، اس کو اللہ کو، اس سے انسان کو بہتر اپنی بہترین توقعات وابستہ رکھنی چاہیے۔ یہ آیت بڑے غور کرنے کی ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ طبی زندگی اور دنیاوی زندگی یہ نفرت کی چیزیں ہیں، یہ زیب و زینت ہے، مال بھی اور بیٹے اولاد بھی، یہ تو حیات عرضی کی زیبائش اور اس کا حسن ہے، لیکن ان کو مقصود نہ بناؤ۔ یہ ساری تغیر پذیر ہیں، ناقابل تغیر اور باقی رہنے والی وہ ذات ہے اور وہ متاع حیات ہے جس سے اللہ کے قانون ربوبیت کے مطابق انسانی صلاحیتوں کی پرورش ہوتی ہے۔ یہی وہ گراں قدر متاع حیات ہے جس سے انسان کو اپنی بہترین توقعات وابستہ رکھنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 19/76 میں فرمایا کہ جو بھی ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کی باقیات صالحات جو ہوتی ہیں، جو اس کے باقی رہ جانے والی اعمال اور صالح اور نیک جو کام ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا ثواب ہوتا ہے اور وہ خیر ہوتے ہیں۔ محنتوں کا معاوضہ 3/195 میں محنت کے معاوضے کو بھی ثواب قرار دیا گیا ہے کہ جو آپ محنت کریں گے اللہ کے ہاں اس کا بہترین ثواب ہے آپ کے پاس۔ 18/31 میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف سے بڑا اجر ملے گا، ان کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ عمل کرے گا اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معاوضہ ملے گا۔ اسی کا نام ہے ثواب الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں آپ جو کام کرتے ہیں اس کا ثواب یعنی کام کا نتیجہ، اسے آپ اپنی مرضی سے دوسروں کو دے سکتے ہیں، لیکن ذات پر مرتب ہونے والے حسن عمل ہم دوسروں کو کیسے منتقل کریں؟ سیر میں کروں اور صحت آپ کی اچھی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کھانا آپ کھائیں اور بھوک میری مٹ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اپنے عمل کا ثواب آپ کو خود ملنا ہے، باقی رہ گیا پیچھے رہ جانے والوں کا ایصال ثواب۔ تو دیکھیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے، اسلام ایک معاشرہ بناتا ہے، ایک محبت کے رشتے بناتا ہے، ایک قدر و قیمت بناتا ہے، دوست احباب کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، لیڈر رہنما ہوتے ہیں، قوم کی رہنمائی کرنے والے پیغمبر ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو مد نظر نہ رکھیں تو پھر جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اس کے نتیجے ہمیں خود اچھے ملیں گے، تو ہمیں تو ثواب مل رہا ہے۔ تو کیا وہ انہوں نے جو کام کیے تھے اللہ ان کے لیے اجر کوئی نہیں رکھے گا؟ یہ اللہ جانتا ہے کہ آخرت کے دن اس نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اگر انہوں نے دنیا میں اپنے تمام اعمال کو درست رکھا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور ان کے باقیات کو باقی رکھے گا اور یقیناً ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ تو اس لیے ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے آپ ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں اور ان پر عمل کریں اور ثواب کمائیں، اپنے لیے اپنی ذات کو بہتر بنائیں، اپنی ذات کو پروان چڑھائیں۔ ہم نماز جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے نزدیک انسانوں کی کیا قدر و قیمت ہے اور کس طرح ہم احترام رکھتے ہیں ان کا، اور کس طرح دعاؤں کے ساتھ سفید لباس پہنا کر نہلا دھلا کر ہم ان کو رخصت کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے ہاں دنیا سے رخصت ہونے والوں کا کتنا احترام ہے تو دنیا میں جو باقی ہیں ان کا کتنا احترام ہوگا ہمارے دل میں۔ جب آپ احترام نہیں کریں گے زندہ کا تو مردہ کا احترام کرنے کی بات ہی کیا رہ جاتی ہے؟ یہ باتیں سوچا کریں، دنیا کو اچھا عمل دکھائیں، دنیا آپ کے کردار و عمل سے بتائے سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا عمل ہے، اسلام کی عزت کا اور وقار کا باعث بنے، اپنے پیغمبر کے نام پر ان کی عزت اور احترام بڑھانے کا باعث بنے، نہ کہ رسوائی پیغمبر کا سبب بنے ہم۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بہرحال کچھ میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبان عقل و شعور، اولی الالباب میں شمار ہونے والے قابل صد احترام دوستو، اس گروپ میں قرآن اور سائنس کو ہم رنگ، ہم آہنگ اور ہم فکر ہونا چاہیے تھا، دکھانا چاہیے تھا۔ ہمارے علم کی پرواز یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم قرآن کو سائنس کی مدد سے اور سائنس کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے اور یہ دیکھتے کہ کس طرح یہ دونوں ہم خیال ہیں، ہم رنگ ہیں، اور کائنات میں ان کے علم کی ہمیں کیوں ضرورت ہے۔ لیکن ہماری بحثیں انہی مباحث کے گرد گھوم رہی ہیں جن میں صدیوں سے ہم بھٹکتے چلے آ رہے ہیں۔ ایصال ثواب پہ یا ثواب پہ گفتگو قرآن کی روشنی میں تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ درخواست کر لوں کہ ماضی کے رونا بند کر دیں، آپ مہربانی کر دیں، حال کو بہتر بنائیں اور مستقبل کی تدبیریں سوچیں۔ آپ کے اتنے عالی قدر ذہن ہیں اور زرخیز ذہن ہیں، ہمیں حال میں روشنی دکھائیے تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو۔ ہم وہ قدم اٹھائیں کہ حال کے اندر کہ ہمارے ماضی کی داستانیں پھر سے ہمارے سامنے آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی کو اگر نظر انداز کر دیں تو اس میں تو ماضی میں تو میری ذات اقدس اعظم وہ ذات بھی ہے جس سے ہمارا دین اور ایمان وابستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس عہد میں بلکہ جب تک دنیا قائم دائم ہے، صاحب قرآن کی سیرت اور حیات مقدس کے مطالعہ سے بڑھ کر نوع انسانی کے تمام امراض قلوب کا اور علل ارواح کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اسلام کا دائمی معجزہ اور ہمیشگی کی حجت اللہ البالغہ بے شک قرآن ہے، لیکن قرآن کس زبان اقدس و اعظم سے نکلا، کس نے پیش کیا اور کس نے مجسم شکل میں اس پر عمل کر کے دکھایا، تو وہ صاحب قرآن اور ان کی سیرت ہے۔ دراصل قرآن اور حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی ہیں۔ قرآن متن ہے، سیرت اس کی تشریح ہے۔ قرآن علم ہے اور سیرت اس کا عمل ہے۔ قرآن صفحات و کراطیس مابین الدفتین ہے اور فی صدور الذین اوتوا العلم ہے، لیکن ایک مجسم اور ممثل قرآن تھا جو یثرب کی سرزمین پر چلتا پھرتا نظر آتا تھا، وہ جو کان خلقہ القرآن، جو قرآن کے اخلاق کا آئینہ دار تھا، اس کی سیرت اور کردار یہ سارا ماضی ہی ہے ہمارا۔ ان کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ نظریات کو کوسا کریں، جو غلط نظریے ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آن دی ہول مجموعی طور پر اپنے سارے ماضی سے کٹ جانا یہ کسی صورت میں مناسب نہیں لگتا۔ انبیاء کرام کی زندگی سے بڑھ کر یقین اور ایمان کی پکار اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی سیرت نبوی کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی پیش نظر ہو، شک اور اضطراب کا افسون اس کے اندر ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا انبیاء کرام کی نفس زندگی اور وجود کو بطور حجت اور دلیل پیش کیا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن وضاحت کرتا ہے کہ وہ ہم سے اجر رسالت نہیں مانگتے تھے، سارا راہ خدا میں اور راہ للہ کام کرتے تھے۔ اور پھر قرآن کریم ان کی سیرت اور کردار ہمیں پیش کر کے ہر مقام پر یہ کہتا ہے کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم ہر احسن عمل کرنے والوں کو اسی طرح سے جزا دیا کرتے ہیں۔ گویا ہمارے لیے ان کی زندگیاں اسوہ حسنہ کی حامل اور اعمال حسنہ کی بنیاد ہیں۔ ہر نبی کی زندگی جس طرح شروع ہوئی، جس طرح ختم ہوئی، جو کچھ گزرا، قول فعل جو کچھ ان سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سے ہر بات بجائے خود ایک دلیل اور برہان ہے۔ اس سے بڑھ کر اس حقیقت کے اثبات کے لیے اور کوئی دلیل قطعی اور یقینی نہیں کہ خدا ہے۔
ساری اچھی اور حسین صفتوں سے یہ متصف ہے، لیکن خدا کے ہونے کا اظہار کس میں ہوتا ہے؟ کون بتائے گا کہ خدا ہے؟ میں اپنے پیغمبر کی جب سیرت پڑھتا ہوں تو یقین کر لیں، یقین آ جاتا ہے کہ خدا ہے۔ اگر اس بات کو یقینی کو اگر کوئی انکار کرتا ہے یا کوئی اس بات کا میں تذبذب پیدا کرتا ہے تو اصل میں وہ خداوند کریم کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے دعوت الی الوحی کو قول ثابت کہا، دین القیم کہا، الواقع اور ثابت وغیرہ سے تعبیر کیا، تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی ہے جو اس کو یقینی اور ثابت شدہ بتاتی ہے۔ وہی بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن کو اگر میں حجت مانتا ہوں، قرآن کو میں اگر کامل مانتا ہوں، تو مجھے اس ہستی نے بتایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے کہ یہ قابل عمل ہے، یہ ورکیبل بیہیویئر آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کریں، ان کا وجود بجائے خود ایک دلیل اثبات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اندر خود حجت قائمہ اور آیت کاملہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کو صرف ایک لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، برہان محکم اور دلیل ثابت۔ تو میرے پیغمبر کی سیرت تو ان تمام کی سیرتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے قرآن کریم کو ان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، ان کے سیرت اور کردار کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی بائے بسم اللہ سے بے سے لے کر سین والناس تک، والناس کی سین تک جو کچھ ہے وہ قرآن کریم کا عملی شکل میں، اس کا عملی شکل میں اظہار پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور کردار میں ہوتا ہے، اور یہ سارا میرے ماضی کا حصہ ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں، اصل میں نام احمد یا نام جملہ انبیاست، چونکہ صد آمد نو دہم پیش ماست، جب 100 کہہ دیا تو اب 1 سے 99 تک جو کچھ ہے سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ اب 1 2 50 بھی اب جب کریں گے بات 1 2 50 کی بھی، تو اصل میں حقیقتاً تو ہم ذکر 100 کا ہی کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے 100 پڑھ لیا تو ہم نے 1 سے لے کر 99 تک پڑھ لیا، تبھی ہم 100 تک پہنچے۔ جب نام احمد لے لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا، تو پھر ہماری زندگی کامل ہو گئی، ہماری زندگی مکمل ہو گئی، ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ قرآن اور صاحب سنت کی یگانگی یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس لیے اس کے اوپر کسی قسم کا اظہار، کسی قسم کا تبصرہ نامناسب ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تانا نہیں ملنا چاہیے، ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے صرف علم نہیں لیا، علم کو عمل کی دنیا میں بھی دیکھا ہے۔ قرآن صرف دعوے نہیں کرتا بلکہ دکھاتا ہے کہ یہ ورکیبل بیہیویئر آف لائف ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی نمونہ ہے ہماری 1400 سال تاریخ میں تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اس کے لیے نہ حضرت امام بخاری کے محتاج ہیں، نہ حضرت امام مسلم کے محتاج ہیں۔ انہوں نے تو جھلک دکھائی ہے، انہوں نے تو آپ کے روزمرہ کے معمولات پیش کیے ہیں، انہوں نے تو آپ کے کلام کی چند جھلکیاں دکھائی ہیں، انہوں نے تو پھولوں کے چند پتیاں اکٹھی کی ہیں، انہوں نے اس باغ کے اندر اس گلستان میں چند پھول اکٹھے کیے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر کو عملی شکل میں لانا ہے تو قرآن کریم کی تعلیم ہمارے سامنے کھلی ہے، عقل و فکر کے دریچے آپ نے کھولنے ہیں، تو قرآن پہ تدبر کرنا ہے، تعقل کرنا ہے اور تفکر کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ساری کائنات کو ساتھ لے کر چلو، ان کے نام لیواؤں کو ساتھ لے کر چلو، ہر ایک کی دل بستگی کے سامان کرو، ہر ایک کے ساتھ محبت اور احترام کا جذبہ رکھو۔ بات پھر لمبی ہو گئی، بات ثواب کی کرنی تھی، ایصال ثواب کی کرنی تھی، پھر اگلے مرحلے کی گفتگو میں کر لیں گے۔ آج اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں۔ والسلام۔